دل خون کے آنسو روتا ہے، خون کے آنسو روتا ہے دل، اس لیے نہیں کہ بلوچستان پر ظلم ہو رہا ہے، اس لیے نہیں کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ 5 مہینے سے جیل میں ہے، اس لیے نہیں کہ سردار اختر مینگل کے اوپر دوسرا خودکش دھماکہ کیا گیا ہے، اس لیے نہیں کہ مسخ شدہ لاشیں ہر روز کا معمول بن چکی ہیں، اس لیے بھی نہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو، بلوچ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر جبری طور پر لاپتہ کیا جا رہا، اور اس لیے بھی نہیں کہ طالب علموں کو، پروفیسروں کو، ڈاکٹروں کو، پڑھے لکھے بلوچ لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے۔ دل خون کے آنسو روتا ہے اس لیے کہ دنیا خاموش ہے، دنیا خاموش ہے، مسلم امہ خاموش ہے، ہندوستان کی سرکار خاموش ہے، ایران کی سرکار خاموش ہے۔ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ دنیا بھی 2 چہرے رکھتی ہے۔ ایک چہرہ وہ ہے جو یہ ہیومن رائٹ کمیشن اور UNHRC اور یونائٹڈ نیشنز میں لے کر جاتے ہیں، اور دوسرا ان کا چہرہ وہ ہے جو خون آلود ہے، معصوم لوگوں کے خون سے آلودہ ہے، بلوچستان سے لے کر غازہ تک اور خیبر پختونخوا سے لے کر سندھ تک ان کے چہرے خون آلودہ ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں سردار اختر مینگل صاحب کی تقریر سنتے ہیں، جس کے بعد دھماکہ ہوا۔ اس تقریر میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر میں بات کروں گا سردار اختر مینگل صاحب کے اوپر۔ سنیے تقریر۔ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو جو 3 MPO کے تحت آپ نے کئی ماہ گرفتار کر کے رکھا اور پھر انسا سے دہشت گردی کے دفعات لگا کر ان کو پچھلے 4 مہینوں سے صرف ریمانڈ پہ ریمانڈ دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کو توڑنے والے، پاکستان کے آئین کو توڑنے والے، پاکستان کو 2 لخت کرنے والوں، پاکستان میں مارشل لا لگانے والوں کو آپ نے 1 دن کا ریمانڈ دیا۔ بلوچستان میں 5ویں ملٹری آپریشن کے ذمہ داران، چاہے وہ موردی والے رہیں، چاہے وہ شیروانی والے رہیں، خون ناحق جو بہایا گیا، یہاں پہ کوئٹہ میں ہزاروں کا جو خون ناحق بہایا گیا، کسی ایک کو آپ نے گرفتار کر کے 2 دن کا ان سے ریمانڈ لیا؟ نہیں لیا۔ آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کا رویہ یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ حاکم ہیں اور میں غلام ہوں، اور اس غلامی سے نجات کے لیے کوئی اگر شعر بولتا ہے میں دونوں ہاتھوں میں اس کو سلام کروں گا۔ اس غلامی سے اختر مینگل صاحب وہ بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس غلامی سے آزادی، یعنی اب بلوچستان کا کوئی سیکشن آف سوسائٹی، معاشرے کا کوئی ایسا حصہ باقی نہیں بچا جو پاکستان سے آزادی مانگ رہا ہو۔ ایک انتہائی شریف قسم کی سیاست کر رہے تھے اختر مینگل صاحب۔ پارلیمنٹ میں ممبر تھے، پارلیمنٹ میں جا کر اپنی آواز بلند کرتے تھے، پاکستان کے آئین کے اندر رہتے ہوئے بلوچوں کے حقوق کی بات کرتے تھے، لیکن آج وہ شخص بھی غلامی اور آقا اور غلامی کے تناظر میں پاکستان اور بلوچستان کے رشتے کو دیکھ رہا ہے۔ بات یہ ہے ناظرین کہ پاکستان اب بلوچ عوام کی آواز کو ہر طرح سے دبانا چاہتا ہے، چاہے وہ آواز BLA کی شکل میں بندوق کے زناٹے دار گولیوں کی ہو، چاہے BLF کے جو چھاپا مار کارروائیاں ہیں ان کی شکل میں ہو، چاہے وہ سیدھے سادے انتہائی معصوم
ہماری مائیں بہنیں جو اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں، پچھلے 50 تقریباً دن ہونے والے ہیں، ان کی آواز ہو، چاہے وہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی آواز ہو، چاہے وہ سمیع الدین بلوچ کی آواز ہو، چاہے وہ ماما قدیر کی آواز ہو. 5900 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں کوئٹہ کے اندر شال میں جبری لاپتہ افراد کا کیمپ لگایا ہوا ہے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز والوں نے. 15 سال سے ڈیلی بھوک ہڑتالی کیمپ ہے. تو اب پاکستان ہر طرف سے بلوچستان کی آواز کو دبا رہا ہے، لیکن جتنا زیادہ اس آواز کو دبایا جائے گا ناظرین، یہ اتنی ہی زیادہ اور تیزی کے ساتھ سنائی دے گی. اس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے. میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں 1-2 پروگرام پہلے جو میں نے کیے، اس میں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، میں نے یہ کہا ہے اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اگر انسانی حقوق کی کوئی تحریک چل رہی ہے پوری دنیا میں، تو وہ بلوچستان کی جو BYC کی تحریک ہے وہ ہے. بلوچستان میں چلنے والی بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جو تحریک ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہے اس وقت. مجھے اس کے مقابلے میں کوئی تحریک لا کے دکھا دیں. قومی آزادی کی جو جنگ آج بلوچ لڑ رہا ہے پوری دنیا میں، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، یہ پوری دنیا میں آپ مجھے لا کے دکھا دیں کوئی ملک، کوئی علاقہ، کوئی جزیرہ جہاں پہ قومی آزادی کی لڑائی اس طرح سے لڑی جا رہی ہو جیسے کہ بلوچستان میں لڑی جا رہی ہے. نہیں لڑی جا رہی. آج پوری دنیا میں بلوچستان کی قومی آزادی کی تحریک اور لڑائی سب سے بڑی لڑائی ہے. یہ غازہ سے بڑی لڑائی ہے. لہذا نہ صرف پاکستان بلکہ پورے عرب ممالک اس سے خوفزدہ ہیں، اور چائنا، امریکہ، یورپین یونین، باقی جن ممالک ہیں میں نام نہیں لے رہا، وہ آپ خود ہی لے لیں، یہ سب ممالک خوفزدہ ہیں بلوچستان کی تحریک آزادی سے. کیونکہ بلوچستان کی تحریک آزادی کی کامیابی کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ پورے بر صغیر میں قومی بنیادوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے پورے بر صغیر میں، میں کسی ایک ملک کا نام نہیں لے رہا ہوں، پورے بر صغیر میں جو قومی استحصال ہو رہا ہے اقوام کا، جو ریاستوں کی جکڑ میں ہیں، بلوچستان کی آزادی کی جو ریپل ایفیکٹ ہے، یعنی جب آپ پانی میں پتھر پھینکتے تو اس کی لہریں بنتی ہیں، اس کو کہتے ہیں ریپل ایفیکٹ، RIPPLE، ریپل ایفیکٹ. وہ ریپل ایفیکٹ پھیلے گا پورے بر صغیر میں، اور پھر بر صغیر سے باہر اور پوری دنیا میں غلام قوموں کی آزادی کو ایک نئی مشعل راہ ملے گی. اس لیے یہ خاموش ہیں، اس لیے یہ بلوچستان کی خبروں کو دباتے ہیں. آج جو بلوچستان کی تحریک کے حق میں آواز نہیں اٹھاتا انسانی حقوق کے حوالے سے بھی، جو ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے لیے جو ریاستیں ہیں ہماری، چاہے وہ ہندوستان ہو، بنگلہ دیش ہو، ایران ہو، افغانستان ہو، یا اس سے باہر کے جو ممالک ہیں، روس ہے، چین ہے، یورپین یونین ہے، امریکہ ہے، لاطینی امریکہ ہے، افریقہ ہے، یہ ساری ریاستیں جو ہیں جو آج ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی گرفتاری اور BYC کے جو انہوں نے نشاندہیاں کی ہیں ہیومن رائٹ وائلیشنز کی، ان پر جو ریاستی سطح پر آواز آج نہیں اٹھاتے، ان کے وزرائے اعظم، وزرائے خارجہ، ان کے صدور اگر آج اس نقطے کے اوپر آواز نہیں اٹھاتے تو یہ مجرمانہ غفلت ہے، یہ جرم ہے، اور یہ جرم ہو رہا ہے. آج بلوچ بڑا خوش ہے. پتہ ہے کیوں خوش ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ان ساری چیزوں کے باوجود آج بلوچ خوش ہے کیونکہ پاکستانی ریاست نے بلوچ سرداروں کو بھی آج تحریک آزادی کی طرف پش کر دیا، دھکیل دیا. سردار اختر مینگل تو پارلیمنٹ کے ممبر تھے،
وہ تو کہہ رہے تھے بھائی انصاف دو، بلوچستان کو بھی وہی حقوق دو جو تم نے پنجاب کو دیے ہیں، بلوچستان میں ترقی کرو، بلوچستان میں ہسپتال کھولو، سڑکیں بناؤ، سکول کالج کھولو، جبری لاپتہ افراد کا سلسلہ یہ جو تم کر رہے ہو اس کو بند کرو۔ وہ تو پاکستان کے آئیں گے، آج وہ کہہ ہے کہ ہم غلام ہیں، آزادی۔ اور ایک اور ویڈیو دیکھیں، یہ ویڈیو دیکھیں جس میں وہ پاکستان کی بربادی کی بدوائیں دے رہے ہیں، دیکھیے یہ ویڈیو۔ گزارش ہے کہ ہاتھ اٹھا کے کوئی بد دعا تو کرے کہ دعا پہ تو ایف آئی آر کرتی ہے، اب دیکھو بد دعا پہ کرتی نہیں کرتی۔ ہاتھ اٹھائیں صاحب۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا خدا، جس قوت نے بلوچستان پر ظلم ڈھائے انہیں نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ، جس کسی نے بھی ان ماؤں بہنوں اور والدوں کے لخت جگروں کو اغوا کر کے ان کو اذیت خانوں میں اذیتیں دے کر ان کی لاشیں، مسخ شدہ لاشیں ویرانوں میں پھینک دیے، انہیں تباہ و برباد کر دے۔ یا اللہ، جس ریاست نے ہمیں غلام بنا کر ہمارے وسائل کو لوٹا، ان حکمرانوں کی نسلیں تباہ کر دے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔